الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. رواہ البخاری. عزیز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ بڑا اہم موضوع ہے کہ عصر حاضر کے بڑے گناہ کون سے ہیں. آج کے اس جدید زمانہ میں وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جو آج جو ہے وہ منہ چڑھ کے کھڑے ہیں، پورے تاب اور عروج کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. ان گناہوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ موجودہ زمانے میں مومن کو یا ایک انسان کو جو زوال پہنچانے کے اسباب ہیں وہ کون سے گناہ ہیں، تو جو آج کے زمانے میں سب سے اوپر کھڑے ہیں. تو عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ گناہ کیا ہے، گناہ کہتے کسے، گناہ کیا چیز ہے. تو سادے الفاظ میں ہم کہیں کہ گناہ، جس کو انگریزی میں سن کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کو بیان فرمایا ہے، جس میں ہے جس طرح ذنب ہے، اثم ہے، عدوان ہے، سجیہ ہے، خطیہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، یہ بے شمار نام ہیں. اسی طرح عصیان ہے، منکر ہے، عدوان ہے. یہ سارے قرآن مجید میں وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو ہم نے نہ ذنوب اختیار کرنے ہیں، نہ اسم، نہ کوئی اعمال سجیہ کرنا ہے، نہ خطیہ کرنا ہے، نہ کوئی عدوان کا کام کرنا ہے، نہ عصیان اور منکر کا کام کرنا ہے. فسق و فجور، یہ تمام چیزوں سے کیا ہے، دور رہنا ہے. تو عزیز سامعین کرام، سادہ اگر میں کہوں مثلا کسی لے کے بغیر سادہ ترین الفاظ میں، بھائی ہر وہ احکامات جو اللہ جل شانہ نے جن سے منع فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احکامات کو کھول کھول کے بیان بتایا کہ ان سے رکنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اللہ ہی کی بات کو آگے پیش کرتے ہیں. رسول کا کام بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں دین بتائیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو یعنی سادہ الفاظ میں ہم کہیں کہ وہ تمام افعال، وہ اعمال، وہ جو مرضی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ان کے خلاف ہوں، تو وہ سارے گناہ، وہ چاہے وہ کوئی قول ہو، فعل ہے، ظاہری ہے، باطنی کوئی چیز ہے، سب یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے اس کی ناراضگی لازم ہے، تو یہ گناہ ہے سادے الفاظ میں. اور اس کو اور طرح سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی جو بعض اوقات بے شمار ذمہ داریاں ہیں ان کا ادا نہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. مثلا نماز نہیں پڑھتا تو گناہ کر رہا ہے، پورا کچھ نہیں، وہ لیٹا ہوا ہے یا باہر بیٹھا ہے لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی، اور جن احکامات سے روکا ہے ان سے کیا ہے، وہ ان سے نہ رکنا بلکہ ان کو بڑھ چڑھ کے کرنا. یہ سارے جو ہے نا یہ نلاکی کے کام. گناہ جو ہے وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کرے انسان تو احکامات الہی کی خلاف ورزی کرے تو یہ انسان، اور چونکہ گناہ فطرت کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت اور کائنات کی بھی فطرت کے خلاف ہے، فرد اور معاشرہ کے لیے بھی کیا ہے، وہ انتہا کی نقصان دہ ہے. اس لیے گناہ سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا اور جن احکام سے منع کیا ان کو بھاگ بھاگ کے کرنا، یہ گناہ کے افعال ہیں. تو یہ کیا ان کی مصلحت ہے یا مثال اس کی نحوست کیا ہے؟ تو قرآن
قرآن مجید کے اندر چونکہ یہ موضوع تفصیل سے بیان ہوا ہے تو گناہ کی حقیقت کے حوالے سے چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں سرکشی کا نام۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کا حکم ہے، دوسری طرف اس کی بغاوت اور سرکشی ہے۔ ایسی نافرمانی جو کیا ہے انسان کے نفس اور معاشرہ تمام چیزوں کو تباہ کر دے۔ دوسرا ہے کہ یہ گناہ ایک ایسا زہر ہے جو دل کو مردہ کر دے، دل کو زخمی کرے گا، روح کو مردہ کرے گا، ضمیر کو کمزور کر کے مار دے گا۔ تو گناہ جو ہے وہ انسان کو بے ضمیرہ، بے روح والا انسان بنا دیتا ہے، جو آلودہ ہو جاتا ہے، دل ہو جاتا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم، اس کے دل پہ سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں۔ گناہ کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے، گناہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ قلب بے سکون، بس اندھیرا ہی اندھیرا، محرومی کا نظام پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں میں گرفتار ہو جائے، اور نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ گناہوں کے نقصانات کے حوالے سے دیکھیں تو بھئی اللہ تعالیٰ سے دوری، اس کی ناراضگی، اور اس کے ذیل میں آپ دیکھیں گے کتنے نقصانات، روحانی نقصانات۔ انسان کا دل ایمان والا نہیں ہوتا، وہ بے ضمیرہ ہو جاتا ہے، بے اعتمادی اس کے اندر ہوتی ہے، اور دل کے اندر سختی بھی آ جاتی ہے۔ انسان کے اندر کوئی انسانی وصف پیدا نہیں ہوتا۔ ذہنی اور نفسیاتی نقصان بھی اس کا ہوتا ہے، ضمیر کی بے چینی، اضطراب یا ڈپریشن، یہ ساری چیزیں بھی اسی سے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ معاشرتی نقصان یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ برائیوں کا پھیلنا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی گناہ میں لت پاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی امید نہ رکھنا، جس کو گھر چھوڑ کے گیا پیچھے سے نقصان کرے گا، یہ آدمی خطرناک ہے، تو وہ ہر طرح سے بد اعتمادی کا ذریعہ بنے گا، جہاں بیٹھے گا برائی پھیلائے گا، اعتماد کا خاتمہ کرے گا، خاندانی نظام اور معاشرتی نظام کو توڑ دے گا، کوئی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اخروی نقصان بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی گناہوں کا لازمی ہے کہ انسان جنت جیسی اعلیٰ نعمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اختیار کر لیتا ہے، جہنم جیسی سب سے بری جگہ اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ جسمانی نقصان بھی اس سے آ سکتے ہیں، بعض اوقات گناہ والے افعال خطرناک ہوتے ہیں۔ نشہ آپ دیکھ لیں، ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ تو نشے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کتنے نقصانات، جسمانی بیماریاں، انسان کے ذہنی جو ہے صلاحیتیں خراب ہو جاتی ہے، مجنون ہو جاتا ہے، یا دماغی توازن پہ اثر ہوتا ہے، تو کہتا ہے آپ نشہ کیا ہوا، اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ صحت کا نقصان، زانی آدمی وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ زنا سے اپنے جہاں عاقبت خراب کرتا ہے وہاں اپنے جسم کی بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ بد زبان آدمی کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے، اور جو گالیاں اس کا تکلف یا تخلص ہوں اور گالیاں اس کا منہ پہ کھڑی ہوں تو آدمی آخری عمر میں دماغی توازن کھو جاتا ہے اور گالیاں ہی دیتا رہتا ہے، جہاں اس نے اللہ اللہ کرنی تھی، اللہ کو یاد کرنا تھا، تو وہ سارا۔ اور جو آدمی زبان کی گندگی پھیلاتا ہے اس کی موت بھی بڑی عبرتناک ہے، بہت عبرتناک ہوتی ہے۔ گناہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک تو گناہ کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت، ہاں، گناہ انسان کے اندر برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور گناہ کرنے والے آدمی کے اندر قناعت بھی نہیں آتی۔ ٹھکانے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، قناعت پسند ہے، تو قناعت بھی ان میں نہیں آتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اب جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی وہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ گناہوں کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ بتایا کہ گناہ کس کی شہ پہ اور کس کی رضا پہ اور کس کی یہ خواہش ہے کہ انسان گناہ کرے، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ آپ شیطان کے پیروں کی اتباع نہ کریں، یعنی آپ نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ کس کی پیروی نہیں کرنی؟ شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرنا، یعنی سارے گناہ کس کی پیروی ہے؟ شیطان کی۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے مالک دیتا ہے نا غلام کو۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جاتا ہے
تو اس کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو اب وہ حکم دے گا برائی کا، بالسوء، ہر برائی، اور اس کے بعد جو ہے نا جو برائی اسے اللہ سے دور کر سکے اس کا، والفحشاء، اور فحاشی کا۔ تو چونکہ یہ جو برائی ہوتی ہے اس کے اندر نقد فائدہ ہوتا ہے، تو کسی کے گھر چوری کر کے سارا مال ہڑپ کر لینا، تو یہ تو اسے کہتا ہے کہ کمانے سے تو یہ اتنا نہیں حاصل ہوگا، تو وہ کہتے چلو یہی کر لیں۔ تو بھائی یہ اسلام کے اندر تمام اقدامات برائی کے کیا ہے منع ہے۔ فحاشی بھی مزہ ہے، اس مزے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ معاملات کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہم نے گناہوں سے کیا ہے بچنا ہے۔ وہ کون سے عصر حاضر کے بڑے گناہ ہیں کہ جو آج کے دور میں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے؟ وہ ہیں جی، سب سے پہلا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ ہے شرک۔ آج بھی جو ہیٹ لسٹ پہ ہے، ٹاپ ہے، بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ہاں، شرک کی موجودہ شکلیں مختلف ہیں، لیکن وہ گناہ بڑا کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن مجید نے اس کے اوپر اتنا صاف واضح موقف اختیار کیا ہے، اس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیات توحید کتنی ہیں؟ ہزاروں ہیں، ہزاروں آیات ہیں، یعنی کوئی 30-40% قرآن کی آیات ہیں جو محض توحید پر ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہ تو 42 سے 44% آیات ہیں۔ ہم نے ایک پورا انالائز کیا تھا، تو یہ 42-44% اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، خالص توحید پہ لگائیں تو 30 آیات قرآن کی کس پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ۔ تو شرک کے لیے قرآن نے واضح موقف اختیار کیا، کوئی اس کے اندر جو ہے ایسی بات نہیں رکھی۔ کیا مثلا ہم چند آیات پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ فرمایا کہ جناب لقمان، سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ کو یہ ہستی اتنی پسند تھی کہ ان کے نام کا ذکر بھی فرمایا، اور صرف ذکر نہیں فرمایا، ان کے نام پہ سورت کا نام بھی رکھا، سورہ لقمان۔ اذ قال لقمان لابنہ، جب جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، وہ یعظہ، وہ اسے نصیحت فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لگتے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات کے اندر، نہ اس کی صفات کے اندر، نہ اس کے افعال کے اندر۔ وہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ مخلوق کا نہ اس کے ساتھ اتصال ہو سکتا ہے، نہ یہ مظہر بن سکتی ہے۔ یہ سارے فرسودہ فلسفے ہیں، قرآن ان کی ہمیشہ سے ان کے اوپر نقد کرتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ الگ ہیں، مخلوق الگ ہے، اور مخلوق کی صفات الگ ہیں۔ اللہ کی شان بلند ہے، اللہ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لا تشرک باللہ، کیوں شرک نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بیٹا سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کئی ظلم ہیں لیکن یہ ظلم اتنا بڑا ہے، ظلم عظیم، اور یہ کسی اور پہ نہیں، یہ اپنی ذات پہ ظلم ہے۔ اس سے انسان اتنا بڑا جرم کر بیٹھتا ہے کہ وہ فی نار جہنم خالدین فیہا، نار جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ لیکن شرک کوئی چھوٹی بات نہیں، شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے، شرک سب سے بڑی گستاخی ہے، شرک سب سے بڑی جہالت ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے، شرک سب سے بڑی نالاکی ہے، اور شرک سب سے بڑی بے ضمیری ہے کہ انسان اللہ کے احسانات جن کا شمار ہی نہیں کر سکتا، تو نالائق اتنا ہے تو اس کے ساتھ شراکت داریاں شروع کر دیتا ہے۔ شرک جیسی کبھی، اور شرک کرنے کے لیے جہالت کا اعلیٰ درجہ ہونا ضروری ہے، جس کو قرآن مجید کی اکثر آیات جو ہیں وہ ہدایت نہیں دے سکتی، وہ باز نہیں آتا شرک سے، تو اس کو کیا اور کس سے ہدایت ہے؟ وہ ان کو دھتکار دیتے کہ نہیں اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، فلاں ڈھمکان ختم۔ فرمایا نہیں، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صرف یہ کا بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، انما المشرکون نجس، اس کائنات پہ مشرک نجس ہیں۔ اے مومنو،
یہ وجود کے حوالے سے بھی اور روح کے حوالے سے بھی جسمانی اور قلبی طور پر یہ نجس ہے۔ بعض علماء نے کہنا وجود کے حوالے سے نہیں ہے، بھائی اگر وہ اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو پھر وہ پلید نہیں ہے، لیکن عقیدے کی نجاست تو اس کے اندر کھڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، پھر یہ نہیں فرمایا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ہستی کی رحیمی، کریمی، غفاری اور اس کے جو ہے فضل و کرم کو آپ ایک پلڑے میں رکھیں، کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے پلڑے میں اس بات کو لے آئیں کہ یہ کتنی بڑی انسان کے وجود سے قباحت ہو جاتی ہے، فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی شرک جیسا کبھی فعل کیا، کسی کے کہنے پہ کیا، جان بوجھ کے کیا، فرمایا کہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے صاحب وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کے وجود سے شرک سرزد ہو، جو شرک کرے، فرمایا کہ اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی۔ پھر یہاں تک نہیں، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غفور، وہ کریم، وہ رحیم ذات فرماتی ہے کہ جس کی رحمتوں، جس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا کہ خبردار جو آدمی شرک جیسی نحوست کے ساتھ آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے مد مقابل جتنے بھی جرم ہیں ان کو چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ کر دے گا، نہیں، وہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک جیسا کبھی فعل معاف نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو فرمایا کہ وہ کیا ہو گیا، وہ ضلالت و گمراہی کے ایسے گڑھے میں گر گیا تھے، چھٹی سمجھے۔ اس کی قباحت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیرائے میں بیان فرمایا، قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے یہ آیت کریمہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، پیغمبر کی ہستی جو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت کے پہرے کے اندر ہے، اس کے وہ اس کے بارے میں ایسا گمان کرنا ہی کفر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے بھی یہ سنایا کہا تو پیغمبر کو ہے، سنایا امت کو ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کے بڑے اعمال ہوئے، اتنے بڑے اعمال ہوئے کہ وہ کوئی اعلیٰ درجے پا گیا، لیکن شرک جیسا کبھی فعل اس کے وجود سے آیا، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، مرتبے و مقام کے کتنے مرضی فیض ہو، فرمایا وہ ذات باری تعالیٰ معاف کجا، فرمایا کہ تیرے ساری زندگی کے عمل ضائع کر دیں، چاہے تو ابو جہل کی طرح حج کرتا رہے، چاہے ابو لہب کی طرح خانہ کعبہ میں بیٹھتا رہے اور حجر اسود کو چومتا رہے اور مکہ کی بابرکت فضاؤں میں گھومتا رہے، اگر تیرا دل ناپاک ہے تو پھر تیری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ شرک کی کتنی کبھی اقسام تھی۔ اسی طرح فرمایا یہ تو جہاں بنیادی اور دوسری اقسام ہے، اسی طرح فرمایا کہ اب یہ جدید بھی آ رہے ہیں شرک کی انواع۔ جدید انواع کیا ہیں تو یہ میں اس کو الگ موضوع میں بھی بیان کروں گا۔ تو یہ ہے جدید کہ انسان شرک کس طرح کر، دیکھیں اس کو سادہ الفاظ میں بیان کروں نا، آپ ذرا بات کو غور سے سنیں اور اس اصول کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ آپ ایک فیصلہ کریں اور یہ فیصلہ حقانیت اور سچائی کے جو ہے ترازو میں کیا جائے۔ فیصلہ یہ کریں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے، کہ جس کے بس اس سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں۔ تو عموماً ایک انسان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اولاد پیاری ہوتی ہے۔ بعض انسان ہوتے ہیں جنہیں پیسہ پیارا ہوتا ہے، بس وہ کہتے ہیں اصول جائیں بھاڑ میں، اخلاق جائیں بھاڑ میں، حلال و حرام جائے بھاڑ میں، مجھے پیسہ چاہیے۔ کوئی کہتے ہیں نہیں پیسے کو چھوڑو، مجھے شہرت چاہیے، شہرت، ہر بندہ میرا نام لے، اور شہرت کے لیے دندناتے پھرتے ہیں۔ آپ سیاستدان دیکھ لیں، آپ سیلیبریٹیز دیکھ لیں، وہ عورتیں اپنے جسم تک کی نمائش کر دیتی ہیں، کس لیے؟ فیم،
یہ فیمزم، یہ نفس پرستی، یہ شہرت پرستی، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان اخلاقی اور خدائی اصولوں کو توڑ دے۔ ایک عورت جب اپنی حیا کا بھی سودا کر دیتی ہے شہرت کے لیے، تو پھر کیا وہ اپنی فیم سے زیادہ محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو وہ گویا وہ بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے، شہرت پرستی بھی شرک ہے، اولاد پرستی بھی شرک ہے۔ کوئی چیز اگر خدا سے اوپر آ جائے، خدا کے مد مقابل میں بھی آ جائے، کوئی شخصیت چاہے کوئی مذہبی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ شدید محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت۔ عزیز سامعین کرام، اگر اللہ سے محبت ہو، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2-3 مقامات پہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوائے نفسانی یعنی خود کو کیا خدا بنائے بیٹھا؟ مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے اصنام پرست تو تھے، بت پرست تو تھے، لیکن کوئی ایسا تو نہیں تھا خدائی دعوے کرنے والا، کوئی تھا جو کہتا ہو میں انا ربکم الاعلی؟ نہیں تھا۔ تو وہ کون سا فرد تھا؟ وہ نفس پرست انسان جو نفس کی اتباع کرتے، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، کسی قانون، اخلاقی ضابطے، قومی جو ایک نظام ہے اس کو ماننے سے انکار، بس کسی ضابطے کو میں نہیں مانتا، میرا جسم میری مرضی۔ تو وہ نفس پرستی کی انتہا ہے، مادیت پرستی۔ اسی طرح جو ہے یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس کو مزید تشریح سے بیان کروں گا، لیگلزم۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہوتا ہے جو ملکی طور پر بنایا جاتا ہے، ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے، آئین جس کو ہم کہتے ہیں آئین ہے، اور یہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ آئین بناتی ہے اور آئین کی بالادستی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ سارا سسٹم۔ بھائی ملک آئین کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اسلامی آئین کے بغیر مسلمان ملک کو چلنا نہیں چاہیے، اس کو کس قانون پہ چلنا چاہیے؟ اللہ کے بنائے ہوئے قانون۔ اگر ہمارا آئین جو ہے وہ اسلام کے لیے سپورٹیو نہیں ہے، کوئی شکیں اسلام کے سرے سے مخالف ہیں، تو پھر اس کی اطاعت کسی مسلمان پہ واجب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں 1-2 دن میں حل ہو جائیں گے، نہیں، یہ قومیں جو بنتی ہیں نا باتدریج بنتی ہیں، ہمیں بھی باتدریج کوششیں کر کے درجہ بدرجہ آنا چاہیے تاکہ یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے۔ تو دیکھیں اتنی ہماری بدقسمتی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں ایک ہندو نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ شراب نوشی پہ پابندی لگائی جائے، لیکن ہمارے جو دوسرے پارلیمنٹ کے ممبر تھے مسلمان حضرات، اور ان میں کوئی 90% شاید ہی کوئی ایک آدھا بندہ جس نے حج نہ کیا ہو، تو سب ماشاءاللہ عمرے اور حاجی ہیں، لیکن انہوں نے مخالفت کی کہ بھائی شراب کو حرام۔ بھائی آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، آپ کو کیا موت پڑی ہے؟ کیونکہ بڑے لوگوں کا تو مشغلہ ہی شراب ہے۔ جو آدمی حرام روزی کمائے گا اور ظلم سے اور سود سے پیسہ کمائے گا تو اس کے مزاج یہی چیزیں قبول کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ تو بڑے بڑے لوگ ہمارے جو سیاست میں ہیں، جو صحافت میں ہیں، بڑے بڑے لوگ شراب و کباب کے رسیا ہیں۔ تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایک مثال دی، اصل مسائل ہمارے اس سے بھی بڑھ کر ہیں جو قوم کو اٹھنے نہیں دیتے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ واضح اعلان ہے، فرمایا الا لہ الخلق ولہ الامر، یہ یاد رکھنا اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ خالق بھی اللہ ہے خاص، اور حاکم بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا یہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا کہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کی حکومت ہے، ملکیت بھی اسی کی اور حکومت بھی اسی کی۔ بھائی سعودی عرب کا بادشاہ ہے نا ملک سلیمان، وہ بادشاہ ہے، سعودیہ کا مالک نہیں ہے، وہ لوگوں کے پلازے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، لوگوں کی پراپرٹی ہیں، حکومت ہے اس کی، اور حکومت بھی مثال سیاسی حکومت ہے نا، سیاست کے افعال کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ملکیت بھی میری ہے اور حکومت بھی میری ہے، ملکیت و حکومت، اور جب وہ اس کا آرڈر آتا ہے تو باغی سے باغی انسان کا وجود بھی اس کے حکم کے خلاف
کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا نفس ہو سکتا ہے کھڑا لیکن وجود کے اندر جرأت نہیں۔ وہ جب حکم دیتا ہے جسم پر کمزوری کا، جسم پر بیماری کا، جسم پر زوال کا، جسم پر موت کا، بڑا باغی آدمی بھی اس حکم کو ٹال سکتا ہے؟ بھائی کوئی آئے جتنا مرضی خدا کو نہ مانے اور خدا کی نہ مانے، اپنے وجود سے زوال کو ہٹا سکتا ہے، بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ جب اس کا آرڈر نافذ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اور دوائیاں بھی جو ہے نا فائدہ ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اور بھی شرک کی جدید اقسام موجود ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں، ایک مسلمان جس چیز کو اپنے خدا سے بلند کر لے گا، بعض لوگوں کو انا پسندی بڑی ہوتی ہے، وہ ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں انا کے لیے، لیکن وہ کیا ہے، وہ انا نہیں چھوڑتے۔ انا پسندی بھی شرک ہے، دولت پسندی بھی شرک ہے، نفس پرستی بھی شرک ہے، اور اگر کوئی اور معاملات ہیں جس کو بھی وہ اپنی بیوی کا کہنا یا اولاد اور جو بھی معاملات ہیں، کسی چیز کو بھی اللہ کے مقابلے میں نہ لے آئیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی آزادی دی ہے، آپ کے پاس اللہ کے احکامات کے زیر رہ کے بڑے جو ہے نا سب کو راضی کرنے کی خوبصورت تصویریں ہیں۔ اسی طرح یہ عصر حاضر کے جو آج کل کے سب سے بڑے گناہ ہیں، ان میں سب سے پہلا تھا شرک، اور شرک کی جدید شکلیں۔ دوسرے نمبر پر موجودہ دور میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پہ میڈیا، سوشل میڈیا کی بدولت یہ عام اور سستا ہوا ہے، اور وہ ہے بے حیائی اور فحاشی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہ جانا۔ یہ نہیں کہ زنا نہ کرنا، یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ تمہیں کھینچ لے گی، یہ تمہیں کھینچے گی، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ وہ تمام عوامل، وہ تمام حربے، وہ تمام ذرائع جو تمہیں زنا کے قریب کر سکتے ہیں ان کو ترک کر دو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، وہ بڑی بے حیائی ہے، بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راہ ہے۔ یہ ایسی زنا اور بے حیائی اور فحاشی اتنی بڑی یہ چیز ہے، کمال ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں بھئی یہ اس کے درجے ہیں، لیول ہیں، درجے ہیں اور چیزیں ہیں۔ عریانیت آج کے موجودہ دور میں فیشن کے نام پر، دیکھیں فیشن، عورت کا خوبصورت لگنا، یہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کو زیب بھی دیتا ہے، لیکن اس کے بھی اصول ہیں، اس کی بھی حدود ہیں، ان حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ اسی طرح صفائی کے پاس ایک خوبصورت انسان بھی خوش لباس ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عریانیت، جسم کو ظاہر کرنا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ آپ مغرب میں اتنی ٹھنڈ میں رہتے ہیں، ٹانگیں ننگی کی ہیں عورتیں، کندھے ننگے ہیں، اتنی سردی میں وہ جہاں وہ اس نے بڑے بڑے لیدر کے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹانگیں ننگی کر کے چل رہی ہیں۔ کون سی مجبوری آ گئی ہے؟ وہ تھر تھر کانپ رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ فیشن۔ وہ فیشن کا جو بت ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ اس کو لے کے ڈوبی ہے۔ عریانیت، غیر اخلاقی ویڈیوز، اور یہ جو ہے باتوں کی اور ایسے ان کے سٹیپ ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں میڈیا آیا، علماء نے مخالفت بھی کی اور ہر طرح سے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھ لیں پہلے جو ہے ٹی وی پہ کس طرح کی خواتین آتی تھیں، تو ان کا ایک لباس ہوتا تھا، خبریں بھی پڑھنے والی آتی تھی، سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، پھر وہ دوپٹہ سرکا اور سینے پہ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں وہ سینے سے بھی غائب ہے، اب وہ سینے سے بھی غائب ہے، اور ایسا ایسا وہ تنگ ہو رہا ہے، اور 30-40 سالوں میں پھر وہ کندھے غائب ہو جائیں گے، وہ ایسا ایسا پھر یہ سینہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جب تک عورت بے توقیر نہیں ہوگی اور لوگوں کے مزے، تو یہ اتنی بےہودہ بات ہے۔ تو بہرحال اسی طرح گندے لطیفے اور خاص طور پہ جنسی اور اس طرح کی باتیں، آج کل وہ سٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پہ بےہودہ ترین مذاق اور باتیں، تو عزیز سامعین کرام یہ سارے اس بے حیائی کے افعال ہیں۔ تو اسی طرح آن لائن دوستیاں وغیرہ، یہ سب، تو بھئی ہر بندہ کیا کرے، یہ جو بے حیائی ہے
اس کا سدھ باب کرے۔ اب بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اس کو حق سمجھتے، خاص طور پہ ڈرامے، ہر ڈرامہ میں غلط باپ ہوتا ہے، ماں باپ غلط ہوتے ہیں اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ یا ڈرامے کے اکثر یہی اسکرپٹ ہے، ماں باپ روکتے ہیں، اس کا اوپینین اور فیصلہ ویری ویل اینڈ گڈ ہوتا ہے، جس کو معاشرے کا ٹکے کا پتہ نہیں ہے اس کا کیا فیصلہ ہے، اور ایسے طرح طرح کے واقعات باتیں کرائی جاتی ہیں جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے میں نہ جانوں۔ بھئی یہ رشتے بے چائس تو ہوتے ہیں، والدین تمہارے کو دشمن ہے، وہ نہیں چائس کر سکیں گے۔ اس کے نام دوستیوں کے نام پہ کتنی عورتوں کی استطاعت ہوتے ہیں اور کتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ والدین کے فیصلے معتبر ہوتے ہیں اس کے ہیں۔ بھائی آپ کی جب شادی ہوگی یہ آپ فارم فل کر کے دیں گے کہ یہ اس شکل کا بچہ ہو یا میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ کے پاس کون سی چوائس رہتی ہے؟ آپ کے پاس نہ ماں باپ چوز کرنے کی چوائس ہے اور نہ آپ کے پاس اپنی اولاد اور بہن بھائیوں کی چوائس ہے۔ کسی کے پاس ہے چوائس؟ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے بیوی کی چوائس، شوہر کی چوائس رکھی ہے، لیکن وہ بھی شرائط کے ساتھ رکھی ہے کہ جس میں والدین کی رضا بھی ہو، وہ ان کی بھی معاشرت کا خیال کرے تاکہ وہ ان کو جو ہے ذہنی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب عصر حاضر کے دو بڑے گناہ میں نے عرض کیے، ایک شرک ہے اور دوسرا کیا ہے؟ فحاشی اور بے حیائی ہے۔ اس کی جدید شکل انشاءاللہ بعد میں ہم بیان کریں گے، ماڈرن صورتیں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ تو تیسرا ہے جھوٹ اور فراڈ۔ یہ جھوٹ کو آپ کو چھوٹی بات نہ سمجھے، جھوٹ بول دے کہ میں نے مذاق کیا، پھر مذاق کس بات کا؟ جھوٹ کا بھی مذاق ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن مجید کا ایک اٹل فیصلہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت ہو بندہ کس ٹائپ کا ہوگا؟ دیکھیں مذاق بھی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں جھوٹ کے مذاق کرنے۔ ہاں مزاح ایک اور چیز ہے۔ مثلا ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے، میں بوڑھی ہوں میں جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے مذاق فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ پریشان ہو گئی، آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں نے ٹھیک فرمایا، بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ وہ سارے جوان ہو کے جائیں گے۔ کیا ہو گئے؟ بوڑھے بھی جوان ہو کے، تو پریشان نہ ہو کہ تو بھی جوان ہو کے جائے گی۔ تو یہ مذاق ہوتا ہے نہ کہ جھوٹ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھے نہیں جائیں گے بلکہ کیا آگے جب اس نے وہ کیا تو آپ نے پھر آگے سے بات چھیڑی، بوڑھے نہیں جائیں گے بلکہ کون جائیں گے؟ جوان جائیں گے، انشاءاللہ تو بھی جائیں گے۔ مقصود کیا ہے کہ جھوٹ یہ معاشرے کو فراڈ خیانت یہ بھی لازم و ملزوم ہے کہ یہ آج کل اس کی جدید شکلیں بھی ہیں، لیکن میں موجودہ دور کے جو جدید گناہ ہیں اس حوالے سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ آج کا جو بیان ہے یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، اس عصر جدید کے اندر کیا ہے موجودہ زمانے کے بڑے گناہ۔ اگلی دفعہ میں جدید گناہوں کا ذکر کروں گا تو ان میں ڈھیر ساری جدید چیزوں کو ہم بحث میں لائیں گے۔ عزیز سامعین کرام، جھوٹ کبھی بھی آپ نہ بولیں۔ انسان اپنے مفاد کے لیے، دولت کے لیے، تجارت کے لیے، اور ایک بڑا کفریہ جملہ کہ جھوٹ کے بغیر تو تجارت ہی نہیں چلتی، یہ جملہ خود گستاخی بھی ہے، کفر بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فرمایا حلال میں برکت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر تو بھائی چلتی نہیں۔ لین دین دنیا کے اندر بڑے بزنس کا اصول ہے، آپ وہ جو بولے وہ کریں، ورنہ آپ کا اعتماد اٹھ گیا تو تجارت میں تو سارا اعتماد ہوتا ہے تو وہ سارا تباہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں کہ جھوٹ جیسی بڑی بیماری سے ہم کیا کریں؟ بچتے رہیں۔ اسی طرح موجودہ عصر حاضر کا ایک بڑا گناہ ہے، وہ ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ تو وہ چونکہ ہر دور میں یہ معاملہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے بعد حقوق العبد میں والدین کے حوالے سے بیان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کو پہلے حکم تھا، یہ ہے دی 10 commandments جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ کوہ طور پہ وہ جو وحی اتری تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات میں یہ احکامات بیان فرمائے تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ تفصیلی ذکر ہے، اور یہ آیت تو تکرار کے ساتھ باقی جگہوں پہ بھی شاید موجود ہو۔ تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ
جو موضوع ہے اس حوالے سے دو بیان بڑے ضروری ہیں، والدین کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریاں، اور والدین کے اولاد کے اوپر جو معاملات ہیں ان کی کیا حدود ہیں اس حوالے سے، اور پھر اولاد کی کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ بھی بڑی غور طلب ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو والدین کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے، عدل کا معاملہ نہیں۔ عدل ہوتا ہے چیز کے بدلے چیز ختم، احسان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ہوں، بوڑھے ہو جائیں، یعنی بڑھاپے میں ایک والد ہو یا والدہ ہو یا دونوں موجود ہوں، فلا تقل لہما اف، جب وہ اب بستر پہ بیٹھے ہیں، اب وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، وہ دوائی پہ بھی لڑتے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کرنا۔ فلا تقل لہما اف، تو تم اف تک نہ کرنا۔ تو چونکہ اب ان کی ذہنی استطاعت ایسی ہے، اب وہ چار پائی پہ بیٹھے ہیں، تو اب ان سے کیا کرنا ہے؟ تو بس آپ سنیں اور سنتے رہیں، اف تک ہی نہ کہیں، بلکہ آپ اسی طرح کرتے رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جتنے مرضی ہیزیٹیشن ہو جائے، جتنے مرضی آپ کا دماغ خراب ہو جائے، جتنا مرضی غصہ آ جائے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو آپ نے ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، نرم ترین بات کرنی ہے۔ یہ غصہ بھی بندے کو نا اس پہ آتا ہے جس کو پتہ ہے اس نے کچھ نہیں کہنا، ورنہ وہی آدمی ہوتا ہے کسی بڑے آفیسر کے سامنے آتا ہے، یہ کوئی طاقتور، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دینا، تو وہ غصہ بھی اسی پہ آتا ہے، کہتا بعد میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو بھائی انسان کو پہلے پیرامیٹر طے کرنے چاہیے کہ بھائی یہ معاملہ ہو تو مل کے بالکل غصہ کیا میں نے بل بھی نہیں لانے، چاہے کوئی ہو جائے، کچھ ہو جائے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ۔ تو یہ اصول ہر مومن کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کے حوالے سے آج کل کے جدید جو معاملات ہیں وہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، کہتا خرچہ تو دے دیا ہے، مصروفیت کا بہانہ کر کے والدین کو نظر انداز کرنا۔ اس کے بعد جی سوشل میڈیا اور دوستوں کو تو اہمیت ہے، ٹائم ہے والدین کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ فیصلہ سازی میں والدین کو شامل نہ کرنا، والدین کی کفالت میں کوتاہی کرنا، اور اسی طرح گھر بار چھوڑ کر اکیلے جا بسنا جبکہ ان کو ان کی ضرورت ہو۔ اسی طرح والدین کے فیصلوں کا مذاق اڑانا، گھر کے ماحول کو والدین کی مرضی کے خلاف کرنا۔ تو چونکہ یہ سارے مضامین تفصیل طلب ہیں، چونکہ آج ہم اس کو اختصار سے بیان کریں گے، چونکہ یہ موضوع ہے عصر حاضر میں آج کے بڑے بڑے گناہ، جس میں ہم نے پڑھا کہ شرک بڑا گناہ ہے، اسی طرح بے حیائی اور زنا یہ بڑا گناہ ہے، اسی طرح ہے یہ جس طرح ہم نے والدین کے حوالے سے پڑھا، اسی طرح سود اور حرام خوری، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے مومنوں ربا کو کھانا نہیں، استعمال نہیں کرنا۔ ربا مانا سود، سود کی جتنی قسمیں ہیں، یہ خاص طور پہ ماڈرن بینکنگ انٹرسٹ ہے، یہ سیونگ اکاؤنٹ اور فلاں اکاؤنٹ، یہ سارے، اور اسی طرح بینک کے سارے معاملات جتنے بھی ہیں ان کے نام جو مرضی لکھ لیں، پرسنل الاؤنس، گھر الاؤنس، کار الاؤنس، یہ سب سود کی قسمیں ہیں اور یہ سب تباہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چاہے اسلامی بینکوں کے نام پر ہوں، کچھ بھی ہوں، اور آن لائن ڈیجیٹل لون وغیرہ، یہ سب کوئی کمپنی اپنی جیب سے کیسے دے گی؟ اس نے اپنا انٹرسٹ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس نے سود رکھنا ہی رکھنا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں سے انسان بچتا رہے۔ یہ سارا سودی کاروبار، سودی نظام تو انسان کیا ہے وقتی فائدے کے لیے تو کرتا ہے، کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسی تباہی میں کیا ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ انسان ہرگز اس طرح کی کوئی ایسی معاملے نہ کرے۔ جہاں سود سے بچنا ہے، حرام خوری کے جتنے ذرائع، جتنے اسباب ہیں ان سے بھی کیا کرے گا، وہ دور رہے۔ اور اس کے بھی جو جدید شکلیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلی بیان میں بیان کریں گے۔ اسی طرح حسد، بغض، کینہ، قطع تعلق، یہ سارے آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سب کے لیے بنائی ہے، دینے والا آپ کو دے گا، جس کو آپ ناپسند کرتے اس کو بھی دے گا۔ آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس سے حسد کریں؟ یہ خدا کی دھرتی ہے، خدا کی حکومت ہے، خدا کے فیصلے ہیں، اس کے اوپر حسد کرنا خدائی فیصلے پہ ہے، انگلی اٹھانا ہے۔ تو انسان کو کسی کو دے کے اپنے لیے تو مانگے، بے پناہ مانگے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، لیکن حسد نہ کرے۔ اور اسی طرح بغض کی کوئی گنجائش نہیں،
مومن اپنا جان خود بناتا ہے، اسے کسی سے لگاؤ یا تنگ دلی کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ اپنا عزت اپنا معاملہ نیکی سے طے کرتا ہے۔ آپ نیک ہیں، آپ کی عزت کو کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ کے پاس ہر دم موقع ہے اپنی عزت بڑھانے کا۔ نیک آدمی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ بڑھ جاتی ہے۔ نیکی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو ہر طرح سے اوپر لے جاتا ہے، تو یہ آپ پریشان نہ ہوں، نیکی کرتے ہیں یہی آپ کی رسپیکٹ اور عزت ہے۔ نیکی سے دور وہ منہ کی عزت ہو سکتی ہے اور پیچھے ساری گالیاں دیں گے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو انسان کے جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، وہ مثبت شخصیت کی ہر کوئی تعریف کرے گا، باقی جتنی بھی اس کی شہرت کی وجہ ہیں وہ ساری نقصان دہ ہیں، اسی طرح قطع تعلقی وغیرہ۔ تو بہرحال اس کے اور بھی کئی ڈھیر سارے نقصان تھے۔ اسی طرح آج کا ایک بہت بڑا گناہ ہے وقت کا ضیاع۔ ماشاءاللہ یہ پوری قوم، ہم میرے سمیت ہم سارے جو وقت کے ضیاع میں اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، چونکہ اب یہ وقت بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، تو اس کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین تھے، تو بہرحال یہ اتفاق کرتے ہیں ہر آدمی کوشش کرے وقت کا ضیاع بھی۔ دیکھیں انسان تھک جاتا ہے، اس سے دوستوں سے بھی ملنے کی تفریح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو پار نہ کریں۔ جب آپ ان حدود کو پار کرتے ہیں تو پھر وہ سارا مقصد کا پتہ نہیں ہے، جو چیز مقصد نہیں اس کے پیچھے پڑ رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بہت سارے اس کا علاج بھی تھا، کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، زمانے کے ساتھ گناہ کی شکلیں بھی بدلتی ہیں۔ آج ہم نے عصر حاضر کے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں عصر حاضر کے گناہوں کی جدید شکلوں کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اس زمانے میں گناہوں کی نئی شکلیں کون سی، کس طرح سے وہ لوگوں کے اوپر اپنا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر آدمی غور و فکر کرے، اپنے ساتھ مخلص ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور بس وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ وہ ذات عزت بھی دے گی، وہی سکون بھی دے گی، وہی راحت بھی دے گی، اور وہی ساتھ بھی دے گی کہ زندگی کا سفر بھی آسانی سے طے ہو جائے گا اور آخرت کا سفر بھی خوشی سے طے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا